السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہیں جناب محمد الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے بانی ہیں، اور اس مجلس میں یہاں پر یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ قبر پہ یعنی میت کو دفنانے کے بعد قبر پہ اذان دینا درست اور جائز ہے۔ تو چلیے حضرت کی کچھ دلیلیں سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد دلیلیں سننے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے میں اپنی کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور دعوت اسلامی والوں سے اور ہمارے بریلوی بھائیوں سے یہ ایک عاجزانہ ایک درخواست ہے، ایک التجا ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی میں کہوں اس کو آپ سوال کی کیٹیگری میں آپ لیں۔ آپ یا یوں سمجھیں کہ ایک شخص کا دل میں کچھ وسوسہ ہے تو وہ اپنے وسوسے کو ظاہر کر رہا ہے سوال کے شکل میں، اور اس سوالات کو آپ کنسیڈر کریں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں اور میرے وسوسے دور کریں۔ تو چلیے پہلے سنتے ہیں۔ اچھا ہاں، اور یہ سوال کو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ایک وہابی کا سوال ہے، گستاخ رسول کا سوال ہے، ایک بدعتی لب جو کہتے ہیں۔ برائے مہربانی اس طرح کے القاب، اس طرح کے فتنوں سے بچیں۔ تو چلیے پہلے حضرت کی دلیل کو سن لیتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آخر تک ساتھ میں رہیں گے۔ تیسری عید ثابت کرو، یعنی عید میلاد النبی کس نے منائی؟ میں نے منائی۔ اچھا، دوسری اور تیسری عید کس نے منائی؟ تم نے منائی۔ اب تم مناؤ تو صحیح ہے، میں اگر عشق رسول میں ڈوب کر مناؤں تو مجھ سے ثبوت مانگا جائے کہ بخاری میں کہاں ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کرو۔ اپنی بریانی ثابت کرو بخاری سے، پراٹھے قورمے ثابت کرو، پزے ثابت کرو، سب ہضم ہے۔ کھانا ثابت تو ہے نا؟ تو کیا کیا کھانا ثابت ہے؟ جو کی روٹی ثابت ہے۔ کھانا ثابت ہے، تو اب اس کے علاوہ جو بھی حلال و طیب اور شریعت نے جس کو منع نہیں کیا تو وہ کھانا جائز ہو گیا نا؟ تو اسی طرح شریعت نے اذان قبر کا منع نہیں کیا تو جائز ہو گیا۔ یہ تو جی، حضرت نے جیسا کہ پہلے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گا۔ حضرت نے جیسے کہا کہ تم 2 عیدیں مناؤ، میں تیسری مناؤں تو تم مجھ سے دلیل پوچھتے ہو، تم 2 عیدیں مناؤ تو کچھ نہیں ہے، میں تیسری عیدیں اگر عشق رسول میں ڈوب کے مناؤں تو تم مجھ سے دلیل پوچھتے ہو جو کہ میں نے پہلی بار منائی، کہہ رہے ہیں حضرت۔ اس طرح کچھ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ رمضان کے کیسے روزے رکھنے ہیں، عید الفطر کیسے منانا ہے، عید الفطر کی نماز کون سی تاریخ کو پڑھنی ہے، کتنے تکبیرات ہونے ہیں، عید کے خطبہ پہلے ہونا ہے کہ بعد میں ہونا ہے، سب کچھ بتا دیا، ٹھیک ہے؟ اور بقرعید کی نماز کتنے تاریخ کو پڑھی جانی ہے، اور اس کے کتنے تکبیرات ہوتے ہیں۔ بقرعید کے جو عید الاضحیٰ ہے، یعنی حضرت جو کہہ رہے ہیں اس سے 2 مراد ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو خطبے کب ہونے ہیں؟ نماز سے پہلے ہونے ہیں کہ نماز بعد میں ہونے ہیں، یا قربانی نماز سے پہلے کرنی ہے نماز کے بعد میں کرنی، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کر کے۔ صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے رہے، یہی ہمارا اسلاف کا عمل رہا۔ یہ تو پورا ہمارے یہ تو اجماع امت ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو اس میں دلیل پوچھنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اگر کوئی تیسری چوتھی پانچویں کوئی عید کا نام دے کے کوئی عید منائے تو سمپل سی بات، امت جواب پوچھے گی، سوال پوچھے گی، دلیل پوچھے گی، بھئی آپ نے یہ کہاں سے اخذ کیا، آپ نے کہاں سے لیا یہ؟ کیونکہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے، اس پہ ہمارے ائمہ اربعہ محدثین اسلاف کا عمل نہیں ہے، آپ نے کہاں سے لیا؟ اس طرح کے سوالات تو پیدا ہوں گے امت کے ذہن میں۔ تو یہ کوئی سوال پوچھے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اینی وے آگے چلتے ہیں۔ اور انہوں نے جیسے کہا کہ پہلے تم اپنی بریانی ثابت کرو اور پراٹھا قورمہ ثابت کرو، پھر میں اپنی ثابت کروں گا۔ تو دیکھیے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی جی، یہ علمی تو دلیل نہیں ہوئی۔ سمپل سی بات ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ مغرب کی نماز کیوں پڑھتے ہو، دلیل دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، 3 رکعت پڑھتے تھے، اس وقت میں پڑھتے تھے، ایسے پڑھتے تھے، وضو ایسے کرتے تھے۔ اب دلیل دے دو، کتاب و سنت کی روشنی میں بات ختم ہو گئی، چپ ہو گیا نا جی۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی تم پراٹھا کیوں کھاتے ہو، وہ کیوں کھاتے ہو، تو یہ تو بھائی کوئی دلیل نہیں۔ بہرحال جو بات آ گئی تو میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حلال اور طیب کھانے تھے، ہر گھر میں مختلف طریقوں سے پکتے تھے، آج بھی پکتے ہیں۔ جیسا کہ بغل میں بیٹھے ہوئے ایک حضرت نے آلریڈی جواب دینے کی کوشش کیا، جواب نہیں، وہ تو آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، انہوں نے آلریڈی کہنے کی کوشش کیا کہ حلال اور طیب کھانے ہیں تو حلال اور طیب کھانا جائز ہے، ہم کھا رہے ہیں، اس میں کہاں ممانعت ہے؟ تو سمپل سی بات ہے، اگر اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ چیز ہوتا اور اگر وہ نہیں کھاتے نہیں کرتے، اور آج اگر کوئی کرتا تو اس پہ سوال پیدا ہوتا، اس پہ سوال اٹھتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے یہ سب کھانے تھے جو آج بھی امت کھاتی ہیں اپنے مختلف طریقوں سے بنا کر کے، جائز ہے، اس وقت بھی جائز ہے، آج بھی جائز ہے، یہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جو اس وقت جو منع تھا آج بھی منع ہے،
اور آج کے ڈیٹ میں اگر کچھ کو حلال کرنے کی کوشش کرے تو اس پہ سوال پیدا ہوگا، سمپل سی بات ہے۔ اینی آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ قبر پہ اذان سے متعلق انہوں نے کچھ کہا کہ جائز ہے یہ XYZ وغیرہ، آپ اس پہ بہت سارے آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت سارے علماء کرام کی مختلف دلیلیں مل جائیں گی۔ تو یہاں پہ میں اپنا ایک نظریہ رکھنا چاہتا ہوں، نظریہ کے ذریعے اس کو سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اذان دینے کا طریقہ سکھایا، ٹھیک ہے، اذان کب دینی ہے بتا دیا، کن الفاظ سے اذان دینی ہے بتا دیا، ٹھیک ہے، اذان نماز سے پہلے دینا کہ بعد میں دینا یہ بھی بتا دیا، بچے پیدا ہو تو اذان اقامت کا طریقہ بتا دیا، ٹھیک ہے، میت کو کفن دفن کا طریقہ بتا دیا، جنازے کی نماز کی دعائیں تعلیم فرما دی، ٹھیک ہے، دفن کیسے دینا ہے، کفن کا طریقہ بتا دیا، غسل کا طریقہ بتا دیا، قبر کو دفنانے کے بعد میں میت کے ساتھ کیا معاملات ہونے ہیں بتا دیا، ہمیں قبر پہ یا میت کے حق میں کون سی دعائیں کس طرح کے مطلب دعائیں پڑھنی ہے بتا دیا، کیا کیا عمل کرنے ہیں بتا دیا، ٹھیک ہے، اور کیا کیا میت کے حق میں کام آنا ہے وہ سب کچھ بتا دیا۔ اب اگر آج کے ڈیٹ میں کوئی بولے کہ اذان دینے سے کیا مشکل ہے، تو سمپل سی بات یہی بات ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان دینا بھول گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا آپ کہتے ہو کہ یہ فضائل ہے، یہ فوائد ہیں، یہ بینیفٹس ہے قبر پہ اذان دینے کے، تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری مطلب پیغمبر ہے، اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہے، وہ پورا دین مکمل کامل دین لے کر کے آئے، اور وہ اذان کی فضیلت بتانا بھول گئے امت کو، یہ ان کو نہیں پتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کو معلوم نہیں تھا، ان سے زیادہ آپ جانتے ہو، اور آپ کہہ رہے ہو کہ منع کہاں ہے، اور اس کی یہ فضیلت ہے، یہ دلیلیں ہیں، اس کی یہ بینیفٹس ہیں، XYZ، آپ آپ اس میں جوڑتے جاتے ہو۔ تو سمپل سی بات ہے، ایک سوال آتا ہے، آپ جو کچھ بھی کہتے ہو تو کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے یا ان کو اس کی فضیلت نہیں پتا تھی؟ بس دو سوال ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا جی۔ اب آگے اور بات کی جائے تھوڑی سی تو یہ کہنا پڑے گا کہ عاشق رسول وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بتایا، تعلیم فرمائی، اس پہ جو عمل کرے وہی سچا عاشق رسول ہے۔ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے وہ عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے جی؟ آپ خود سوچیں نا بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسٹوڈنٹ، جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو کیا انہوں نے قبر پہ اذان دیا؟ نہیں دیا۔ ان لوگوں نے کچھ گفتگو بھی نہیں کیا، کچھ سوچے بھی نہیں چھوڑے کہ اذان دے سکتے کہ نہیں دے سکتے، وہ تو وہی لیے، وہی کیے، اور سب کچھ ہوئی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھائے، جو تعلیمات سکھائے وہی کہ انہوں نے، نہ ہی انہوں نے درود تاج بنایا، نہ ہی انہوں نے درود لکھی بنایا، نہ درود ماہی بنایا، نہ درود XYZ کچھ بھی انہوں نے نہیں بنایا، نہ ہی انہوں نے 43واں کرسی اپنا یہ کیا بولتے ہیں کول قرآن خوانی کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ سمپل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو سیکھا اس پہ وہ لوگ مطلب راضی ہوئے اور ایمان لائے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا دیا بس وہی ہے، جو کر کے جو سکھا دیا بس وہی ہے، اس سے آگے ہمیں نہیں کرنا، اس سے زیادہ ہمیں نہیں کرنا، اسے ہمیں اگر واقعی اگر ضرورت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے، چھپا کر نہیں جاتے۔ تو آج کے ڈیٹ میں جہاں تک سمجھتا ہوں، جو لوگ، میں صرف اس پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں، یہ اس پہ آپ اور بھی سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں قبر پہ اذان دینے کی یہ فضیلت ہے، تو چونکہ بریکٹ میں یہ کہنا چاہتے ہیں ثم معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت پتہ نہیں تھی کہ قبر پہ اذان دینے کی یہ فضیلت بھی ہے، ان کو نہیں پتا تھا، اللہ نے ان کو بتانا بھول گیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کو دماغ کام نہیں کیا، ثم معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اگر ان کو پتہ نہیں تھا تو کم سے کم بھول گئے، آج ہم کو سمجھ میں آ گئی یہ بات۔ تو قبر پہ اذان دینے سے پہلے میری باتوں کو آپ ذہن نشین کر لیں، بار بار دماغ میں دوڑائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ہمارے محدثین، ہمارے ائمہ اربعہ، ہمارے اسلاف سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اب ثابت نہیں ہے تو آپ قبر پہ اذان کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اپنے گھوڑے کی عقل دوڑا رہے ہیں، تو آپ کیا سچا عاشق رسول ہیں یا آپ اپنے مرضی سے چل رہے ہیں دین پہ؟ صرف عاشق رسول کا آپ صرف ڈھونگ رچا رہے ہیں، آپ صرف لبادہ اوڑھے میں، ڈھونگ کا لبادہ اوڑھے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو میں معاف کیجیے گا حضرات، یہاں پہ میرے جو وسوسے ہیں، جو سوالات ہیں، ایک تقریر، ایک چھوٹے موٹے ایک جذبات سے مطلب لگتا ہے میں بھٹک گیا ہوں، تو اگر کچھ جانے انجانے میں اگر کچھ میرے الفاظ اگر کچھ غلط ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، اور میرے سوال، میرے دل کے وسوسوں کو اور میرے خیالات کو آپ سوال کی کیٹیگری میں آپ کنسیڈر کریں اور جوابات دینے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔